اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 46 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ کل ہم نے یہ 45 اور 46 آیات پڑھی تھی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، اور یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ گراں ہے، لیکن ان پر نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیے پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، درمیان میں یہ 2 آیات آئی ہیں، اس کے بعد پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب کی، اذکروا تم یاد کرو، اے اولاد یعقوب تم یاد کرو، نعمتی التی میری نعمتوں کو، نعمت یا ضمیر یا متکلم کی ضمیر ہے، یعنی میری نعمتیں، التی جو انعمت میں نے تم پر انعام کی، میں نے تمہیں بخشی، علیکم تم پر، میں نے تمہیں بخشی، میں نے تم پر انعام کی، وانی اور انی یہ اننی کہ میں، اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضلت میں نے فضیلت دی، تمہیں میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین اللہ پر، عالمین زمانے والوں، عالم والوں، جہانوں پر۔ اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یومن اور اتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی لا نہیں تجزی بدلہ بنے گا، جزا سے یہ نفس کوئی نفس، کوئی شخص، ان نفس ان سے نفس شخص، کوئی کسی شخص کا بدلہ نہیں بنے گا، یا کوئی شخص کسی سے بدلہ نہیں بنے گا، شیئن کچھ بھی، کوئی شخص کسی سے کچھ بھی بدل نہیں بنے گا، ولا یقبل اور لا نہیں یقبل قبول کی جائے گی، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یقبل قبول کی جائے گی، منہا من سے، ہا اس سے، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، شفاعہ کہتے ہیں سفارش کو، ولا اور لا نہیں، یوخذ لیا جائے گا، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، منہا من سے، ہا اور اس سے، اور نہ لیا جائے گا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، عدل کہتے ہیں برابری کو، ٹھیک ہے، کیونکہ معاوضہ جو ہے وہ کسی چیز کا برابری میں دیا جاتا ہے، بدلے میں دیا جاتا ہے، تو اسے اس لیے عدل کہتے ہیں، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، ڈرو اس دن سے جب بدلہ نہیں بنے گا کوئی شخص، ان نفس کسی سے، شیئن کچھ بھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، کسی کی سفارش منظور کی جائے گی اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، بلا ہم ینصرون اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو نعمت الہیہ انعام کی گئی تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پہ کتابیں اتری، انہیں ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر مرتبہ دیا گیا،
اس طرح کی بہت ساری آیتیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ سوال آتا ہے کہ کیا یہ فضیلت جو ہے وہ ہر دور میں ان کی چلی آئے گی یا اس زمانے میں بھی تمام جہانوں پر ان پر فضیلت تھی؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ ان کو فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام اور لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ ہم جو امت محمدیہ ہیں الحمدللہ ہم تمام امتوں سے افضل امت ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اس زمانے کے بعد جو بنی اسرائیل تھے، اس زمانے میں جتنی بھی اور قومیں تھیں، ان قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا اور بنی اسرائیل پر خاص انعامات کیے گئے تھے۔ ان کے لیے جو ہے وہ نبی انہی میں پیدا کیے گئے، ان کے ہدایت کے لیے نبی بھیجے گئے تھے اور ان کو باقی امتوں سے بہت زیادہ افضل بنایا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، اوروں کے نبی نہیں تھے۔ اس طرح سے جب اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نبی جس قوم کے لیے آتا تھا تو وہ اسی قوم کا نبی ہوتا تھا، اسی دوسری قوم کو جو ہے وہ اس کو تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یا نہیں دے سکتا تھا، کچھ ایسا معاملہ تھا۔ تو کوئی عورت آئی، کسی اور قوم سے عورت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میں بھی جو ہے ہدایت لینا چاہتی ہوں، مجھے بھی کچھ تعلیم فرمائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ لوگ جب کھا لیتے ہیں تو ہڈیاں جو ہیں وہ کتوں کو ڈال دی جاتی ہیں، تو آپ اصل علم تو جو ہے ان کو دیجئے، کچھ علم کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، اس کا شریعت سے یا حدیث وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے۔ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں جو نبی آتے تھے وہ ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، دوسری قوم کے لیے پھر الگ نبی آتا تھا۔ ایک قوم کا نبی دوسری امت کے لیے ہدایت یا تعلیم نہیں دیتا تھا۔ اس طرح سے ہمارا کا معاملہ تھا۔ اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت بخشی ہے، دیکھیے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں پر خاص قسم کی فضیلت سے مراد جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی ہے۔ راضی نے یہی کہا ہے، مگر یہ غور طلب بات ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام انہی میں سے ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت۔ بنی اسرائیل کو فضیلت دینے سے، عالمین پر فضیلت دینے سے مراد اس دور کے لوگوں پر علم میں فضیلت دینا مراد ہے۔ باقی آیات بھی اسی پر دال ہیں۔ آگے دیکھیے کہ وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، یہاں پر جو ہے ان کو قیامت کے ڈر سے حشر کا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا، جیسے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا۔ اور فرمایا آیت ہے کہ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی اس دن ہر شخص نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہو۔ اور فرمایا ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اس آیت سے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کیا جائے، شفاعت کا، سفارش کا بہت انکار کیا جاتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں چلتی ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ بیانات ہوتے ہیں اس پر۔ اہل حدیث جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ
اڑتی رہتی ہے۔ دیکھیے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہ چیز کفار کے ساتھ ہے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں چلے گی، کفار کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ شفاعت مسلمانوں کے حق میں برحق ہے، ہر ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ امت کے جو ہیں وہ کچھ نیک لوگ، بزرگ لوگ وہ جائیں گے ہر نبی کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد سفارش کے بہت سارے درجات ہیں جو شفاعت کا حق ملے گا، علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، بلکہ حافظوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 10 اپنے خاندان کے 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو شفاعت کی بات، جو سفارش کی جو بات ہو رہی ہے وہ کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ کافروں کی، کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت وعدہ نہیں دے گی۔ یہ چیز دھیان میں رکھیے۔ ایک دم سے ہم جو ہے تھوڑا سا علم لے کر ایک آیت کو، ایک حدیث کو لے کر بہت بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مت کیا کیجئے، بات کو گہرائی سے سمجھ کر پھر بات کیا کیجئے، بات سنا کیجئے لوگوں کی، ہر کسی پر اس طرح سے، کیونکہ ابھی جو چلا ہے، دیکھنے میں آیا ہے ان چند سالوں میں اہل حدیث کا بہت زیادہ اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے گھیر لیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے ان لوگوں نے، ایک حدیث پیش کر کے، ایسی آیات پیش کر کے باقی ساری چیزوں کو بالکل بس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ چند احادیث، ان کے پاس وہ ساری احادیث پر عمل نہیں کرتے، یہ جان لیجئے گا آپ، بھلے آپ جو ہے وہ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیجئے، وہ تمام کی تمام احادیث پر عمل نہیں کرتے، نہیں پیش کرتے ہیں، ان کے پاس چنیدہ احادیث ہوتی ہیں اور ان احادیث سے لوگوں کو ذہن بنا رہے ہیں، ذہن بنا کیا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ تو سفارش برحق ہے، لیکن مسلمانوں کے حق میں، ایمان والا جو ہے اس کے لیے شفاعت انشاءاللہ چلے گی اللہ کی اجازت سے، لیکن کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ یہاں پر بھی جو یہ کہا گیا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ کافروں کے لیے ہے، ذہن میں بات رکھیے گا یہ چیز۔ دیکھیے دوسری جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست۔ یہ بھی ارشاد ہے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، فدیہ عوض بدلہ، اور جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جگہ ہے کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثال اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہے تو بھی کچھ قبول نہیں ہوگا۔ سوچے دنیا میں کیا کچھ ہے، زمین میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، کتنے خزانے موجود ہیں، اگر سارا کا سارا بھی اپنے گناہوں کے بدلے میں دے دے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے کہ وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں۔ دوسری جگہ ہے آج تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ ہی کافروں سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کی آگ تمہاری وارث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت۔ مزید فرمایا یوم لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس دن نہ بیع ہوگی نہ دوستی۔ عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ اور فدیہ ایک ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ، ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی کوئی حمایتی نہیں ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جاہ و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کے لیے رحم نہ رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی،
آگے جو ہے سورہ مومنون کی آیت ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب دے سکے گا، نہ اس کسی قید و بند، نہ اللہ کے جیسا کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جیسی کوئی قید و بند۔ ارشاد ہے کہ ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج گردنیں جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے، جب یہ لوگ بالکل عاجز ہو کر گردنیں جھکائے ہوئے گناہ گار لوگ، بالکل جیسے ان سے جب بڑا فرما بردار تو کوئی ہوئے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں مدد کر رہے ہو ایک دوسرے کی، کیوں جو گردنیں جھکا کر اس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہو۔ سورہ احقاف کی آیت میں ہے کہ اللہ کے نزدیکی کے لیے وہ اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آج وہ معبود اپنے عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت نابود ہو گئی۔ معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالی مالک الملک سے پڑا ہے، جس کے ہاں سفارشیوں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے، بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، یہ اس کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر دے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ وقفہ لینے سے دو تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے گا کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد چھوڑ کر نفسا نفسی میں کیوں مشغول ہیں، بلکہ ہمارے سامنے سر جھکائے اور تابع فرمان ہیں۔ یہ کفار کے لیے، گناہ گاروں کے لیے کہا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ اس طرح سے کیوں کھڑے ہیں، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ یہی قرآن ہدایت ہے، یہی ہمارا حاضر امام ہے۔ قرآن کو کھولیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کی بندیوں، اس کے سوا کوئی راہ نجات نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، کوئی ایسا بڑا وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو قرآن کے علاوہ آپ کو سکون دے سکے، قرآن سے ہٹ کر آپ کے دل کو اطمینان بخش سکے۔ یہی اطمینان ہے، یہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزوں کے اندر دلوں کا اطمینان اور سکون کے بارے میں فرمایا ہے، ایک اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر ذکر اسی قرآن سے نکلا ہوا ہے، یہی ہمارے لیے ہدایت اور راہ نجات ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ یقین کیجئے قرآن ہی اصل ہے ہماری، یہی ہمارا حاضر امام ہے۔ اپنے ذہن کو بنائیے، اپنے ذہن کو اس بات کے لیے راضی کیجئے، شیطان آپ کو کبھی بھی قرآن کھولنے نہیں دے گا، قرآن سمجھنے نہیں دے گا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا، میں تو اس کو کھولتی ہی نہیں ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا آپ کے، اس پر بہت زیادہ پچھتاوا ہونے والا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا حاضر امام بنائے، ہمیں ہدایت کے رستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔